أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المقي المدني والصاحب الحامي وقاقب در الوقار والسقينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان اردتم عیش السعداء موت الشہداء ذل یوم الحرور نجات یوم الحسرہ فادرسوا القرآن فإنه کلام الرحمن وحرز من الشیطان ورجحان فی المیزان. درود پڑھیں بآواز بلند آپ سب. ارشاد معصوم ہے امبر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. اس لیے مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھیں آپ سب نا. ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص مجھ پر میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری بوسگاہ بن جاتے ہیں. اس لیے مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھیں آپ سب. دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں اور جو تمنائیں ہیں، جو مرادیں ہیں، بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہوں. مرحومہ مغفورہ اہلیہ سید اظہر حسین نقوی، سید اصغر عباس نقوی، سید محمد عسکری نقوی کی والدہ مرحومہ جن کے سال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں. دعا ہے کہ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، کروٹ کروٹ جوار سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں بلند سے بلند مقام عطا فرمائیں. لواحقین، پسماندگان، عزیز و اقارب، مولا ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائیں اور مرحومہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجلس پر نور ہو جائے. آپ کی واجب الاحترام خدمت میں کوئی زیادہ دیر زحمت نہیں دینا ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس حدیث میں پیغمبر اسلام آپ سے تجارت کرنا چاہتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو پیغمبر اسلام سے تجارت کرنا چاہتا ہو؟ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ یہاں پیغمبر اسلام کچھ دینا چاہتے ہیں
اور اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتے ہیں۔ منافع پھر بھی امت کے لیے، جو دینا چاہتے ہیں وہ 4 چیزیں ہیں، اس کے بدلے میں جو لینا چاہتے ہیں وہ ایک چیز ہے کیا؟ پہلی چیز ہے ان اردتم عیش السعداء، اگر آپ خوش بخت زندگی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی بابرکت ہو جائے، باکمال ہو جائے، باشرف ہو جائے، میری زندگی میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، جہالت نہ ہو، پستی نہ ہو، تباہی نہ ہو، بربادیاں نہ ہوں، میں ایک ایسے ماحول، ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دوں کہ جو جنت کی طرح ہو۔ انسان جنت کی تلاش میں رہتا ہے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، عبادتیں، ریاضتیں، مناجات کرتا ہے، حصول جنت کہ کسی طرح جنت مل جائے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اسی ہی کو جنت بنا دے۔ جس معاشرے میں تم رہتے ہو اسی معاشرے کو ہی جنت بناؤ، تو پھر اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اصل زندگی جو تم نے خوش بخت بنانا ہے، بابرکت بنانا، باکمال بنانا، تم چاہتے ہو کہ میرا گھر جنت بن جائے، وہ گھر جنت ہی ہوتا ہے کہ جس گھر کے بچے اپنے والدین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہوں۔ وہ گھر کبھی بھی جہنم نہیں ہو سکتا کہ جس گھر کا آغاز صبح نماز فجر سے ہوتا ہو۔ وہ گھر کبھی بھی جہنم نہیں ہو سکتا کہ جس گھر کا آغاز تلاوت قرآن سے ہو رہا ہو۔ اس گھر کے اندر رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، عزتیں، کمال، شرف بہم آتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر تم اپنے گھر کا آغاز تلاوت قرآن سے کرو گے تو تمہیں معلوم ہے کہ تم نے 19,000 ملائکہ کو صبح ہی دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور تمہارے گھر میں نازل ہو کر رحمتیں بن کر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ یہ کمال اور یہ شرف انسانی زندگی کا ہے۔ اگر خوش بخت زندگی اگر آپ چاہتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، باکمال زندگی، باشرف زندگی، کہ میری زندگی میں کسی قسم کا نشیب و فراز نہ ہو، ذلت نہ ہو، پستی نہ ہو، جہالت نہ ہو، تباہی نہ ہو، بربادیاں نہ ہو۔ یہ ایک مرحلہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے جو پیغمبر اسلام آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوش بخت زندگی۔ دوسرا مرحلہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے موت ملے تو شہادت کی موت ملے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ موت تمنا کرنا ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ہم موت کی تمنا کیوں کریں؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا ہمیشہ سچے لوگ کریں گے۔ دغاباز، دھوکے دینے والے، حقوق سلب کرنے والے ہمیشہ موت سے ڈرتے رہیں گے۔ لیکن جس شخص کی زندگی سچائی پر مبنی ہو وہ کبھی بھی موت سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اس سے اچھا اور کیا ہو کہ اس موت کی تمنا کرنے کے نتیجے میں انسان کو پہلا اعزاز کیا ملے گا؟ یہ جلدی کرنا کہ خدایا میں سچا ہوں، مجھے موت دے، اس لیے کہ مرتے ہی مجھے مولا علی کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے اگر یہ موت آ جائے تو یہ کوئی خسارے والا سودا نہیں ہے، یہ عظیم سودا ہے جو انسان کرنے جا رہا ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ ان اردتم عیش السعداء موت الشہداء، دوسری منزل ہے کہ اگر تم شہادت کی تمنا کرو، یہ چاہو کہ مجھے موت بھی ملے تو شہادت کی موت ملے۔
ایک منصب شہادت مختلف مراتب ہے نا، آپ توجہ کیجیے. منصب شہادت میں ایک انسان جو خدا کی راہ میں اپنی جان کو دیتا ہے وہ شہید ہے، اور وہ انسان جو ملک اور قوم کی مدافعت کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے بارڈر پر جان دیتا ہے، ایک وہ بھی شہید ہے. لہٰذا اس شہید کا مقام یہ ہے کہ اس کو غسل و کفن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسی ہی لباس میں، اسی فوجی لباس میں اس کو دفن کر دو، گویا کہ وہی اس کا غسل و کفن ہے. یہ ایک منصب شہادت. دوسرا منصب شہادت کیا ہے؟ راہ سید الشہداء میں قتل ہونا، راہ سید الشہداء میں اپنی جان دینا، راہ رسول خدا میں اپنی جان دینا، اپنے دین کی محافظت پر جان دینا. یہ بھی ایک منصب شہادت ہے. ایک منصب شہادت اور بھی ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم ملک کی مدافعت کے لیے کسی بارڈر پر جاؤ یا کسی محاذ پر جاؤ. تیسرا منصب شہادت بہت آسان ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ منصب شہادت بھی ملے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے شہادت کی موت ملے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے دل میں علی کی ولایت کے جوہر کو سما لو. اس لیے کہ وعدہ ہے رسول کا و رسول خدا کا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ بھی شہادت کی موت مرتا ہے، اس کو بھی خدا منصب شہادت دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں آل محمد کی محبت کا جوہر ہو. اگر آل محمد کی محبت نہ ہوئی اور یہ جوہر دل میں نہ سما پایا تو پھر یہ موت ہو سکتا ہے کہ موت ہو، لیکن یہ شہادت کی موت نہیں ہو سکتی. اگر یہ تم چاہتے ہو ان اردتم عیش السعداء موت الشہداء، یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ مجھے موت ملے تو شہادت کی موت ملے. تیسرا مرحلہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے روز محشر لوائے حمد کا سایہ نصیب ہو جائے. یہ سایہ روز محشر لوائے حمد کا، لوائے حمد کا جو سایہ ہے یہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ آخر یہ لوائے حمد ہے کیا؟ یہ تمنا ہے، ایک انسان کی خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے روز محشر لوائے حمد کا سایہ ملے. لوائے حمد کیا ہے؟ یہ ایک پرچم ہے، اور اس پرچم کا پھریرا پورا عالم محشر پر سایہ فگن، اور اس پرچم کو تھاما ہوا ہوگا میرے مولا علی ابن ابی طالب نے. علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کا پھریرا اتنا وسیع ہوگا کہ اس کے دامن میں فقط وہ آ سکے گا جس کو علی پہچانیں گے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. پہچان امامت یہ ایک پورا موضوع ہے، کبھی اس پر موقع ملا تو بات کریں گے. امامت کی پہچان میں آنا یہ بھی ایک موضوع ہے. انسان پہچانا جائے، امیر المومنین کی پہچان میں آ جائے کہ یہ ہمارا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت آسان ہے. اس کے لیے خوشبخت زندگی، شہادت کی موت، انسان کی عزت اور توقیر والی زندگی، ایک ایسی زندگی کہ جو الہی پرچم کے سائے میں گزری ہو، نہ کہ شیطانی پرچم کے سائے میں گزری ہو. بہت آسان ہے. لوائے حمد کا سایہ اسے نصیب ہو سکتا ہے. امیر المومنین کی پہچان میں مقام آراف ایک ایسا مقام ہے جہاں محمد و آل محمد موجود ہوں گے اور پہچان کریں گے اپنے چاہنے والوں کی، یہ ہمارا ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ ہم سے عشق کرتا ہے، ہم سے ہماری محبت کا دم بھرتا ہے. یہ ہے وہ مقام آراف جہاں پر انسان پہچانا جائے گا. یہ منزل ہے. روز محشر لوائے حمد کا سایہ چاہتے ہو، یہ تیسرا مرحلہ. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ روز محشر مجھے نجات مل جائے. کیا مل جائے؟ نجات. نجات اس لیے کہ نجات بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی. کبھی غور تو کریں، کبھی سوچو تو صحیح. یہ جو محصل جنت اور جہنم کا ہے، یہ جو تقسیم جنت اور جہنم کی ہے، آخر یہ کس کے اختیار تھا؟ یہ میرے رب کا اختیار ہے. وہ جس کو چاہے، جس کو نہ چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. یہ اختیار میرے رب کا ہے. لیکن میرے اللہ کو اپنے علی کی عدالت پر اتنا یقین ہے کہ قسیم النار والجنہ علی ابن ابی طالب کو قرار دیا.
علی کی عدالت پر اللہ کو اتنا یقین ہے کہ کبھی بھی علی غیر عادلانہ تقسیم نہیں کریں گے. جس کا حق جنت ہوگا علی اس کو دیں گے، جس کا حق جہنم ہوگا علی اس کو دیں گے. لہٰذا اسی تناظر میں اگر یہ تم چاہتے ہو کہ روز محشر مجھے لوائے حمد کا سایہ نصیب ہو جائے، یہ 4 مرحلے ہیں جو پیغمبر اسلام نے بیان فرمائے ہیں. ان عرضتم عش السعداء موت الشہداء ذل یوم الحرور نجات یوم الحسرہ، یہ 4 چیزیں ہیں. پیغمبر اسلام چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آگے بات کرتا ہوں، ورنہ یہیں اختتام کر دیتا ہوں. درود بھیجیے آل بیت محمد پر. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں نا آپ؟ 4 چیزیں یہ ایسی ہیں جو پیغمبر اسلام آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور آپ میں سے ایسے کون ہیں جو یہ نہیں لینا چاہتے؟ لینا چاہتے ہیں. خوش بخت زندگی آپ چاہتے ہیں، شہادت کی موت آپ چاہتے ہیں، روز محشر و حمد کا سایہ آپ چاہتے ہیں، روز قیامت نجات چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں فقط آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا. ایک کام، توجہ چاہوں گا آپ، ایک کام اس کے بدلے میں آپ کو کرنا پڑے گا. کیا؟ فدرس القرآن، تو قرآن کا درس حاصل کیا کرو. گھبرا تو نہیں گئے؟ قرآن کا درس حاصل کرو، قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر کے آؤ، قرآن کو اپنے دامن سے وابستہ کرو. یہ قرآن ہے جو آئین زندگی ہے، جو پیام زندگی ہے، جو دستور زندگی ہے، جو پکار کر کہتا ہے مجھے اٹھاؤ، مجھے دیکھو، مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، میں تجھے بتاؤں گا آنکھ کدھر اٹھانی ہے کدھر نہیں، قدم کدھر لے جانا ہے کدھر نہیں، تم نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں. ایک کمپنی اگر کوئی بھی مشینری بناتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک کتاب بناتی ہے، اور وہ کتاب اس لیے بناتی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ مشینری کیسے چل سکتی ہے. لہٰذا ایک عام انسان، خاکی اور خاطی انسان اگر کوئی مشینری بناتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ایک کتاب بنا دیتا ہے تاکہ تم اس مشینری کو اس کتاب کے مطابق چلاؤ. اگر اس کتاب کے مطابق نہیں چلاؤ گے تو یہ جل کر راکھ ہو جائے گی. تو گویا ایک عام انسان، خاکی اور خاطی انسان ایک مشینری بنانے کے بعد ایک کتاب بناتا ہے، تو کیا وہ اللہ، وہ کریم و غفور اللہ جس نے اتنی خوبصورت مشینریاں بنائی، کیا اس نے اس مشینری بنانے کے بعد کیا آپ کو ایسے ہی بھیج دیا؟ نہیں، بلکہ دستور زندگی دے کر کے بھیجا، کتاب زندگی دے کر کے بھیجا. بتایا کہ اس کتاب کے مطابق تم اپنی ان مشینریوں کو چلاؤ تو یہ چلیں گی، اگر نہیں چلاؤ گے تو جہنم کے ایندھن میں جل کر راکھ ہو جائیں گے. یہ دستور ہے، یہ قرآن ہے. اس قرآن کو جب تک زندگی میں نہیں لاؤ گے آپ کبھی بھی با کمال نہیں ہو سکتے، با شرف نہیں ہو سکتے. لہذا پیغمبر اسلام جس معاشرے میں آئے ہیں، آپ اس معاشرے کا بھی جائزہ لے لیجئے، اس معاشرے کو بھی ذرا پرکھ لیجئے کہ وہ معاشرہ کیسا تھا. وہ تو انتہائی گھٹیا، کمینہ معاشرہ تھا، ذلیل ترین معاشرہ تھا، بہت ہی گرا ہوا معاشرہ تھا. اس معاشرے کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ تو ایسا معاشرہ تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد فخر کرتا تھا، ایسا فخر کہ ناک نہ کٹ جائے، ناک کو اونچا کر کے چلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے آیا ہوں، دیکھو میں اب فخر سے چل رہا ہوں. ایسے معاشرے میں اللہ کا نبی آیا، گھٹیا، کمینہ ترین، ذلیل ترین معاشرہ تھا. اس معاشرے میں جب اللہ کا نبی آیا تو پروردگار سے کہا، خدایا تو نے مجھے کون سے معاشرے میں بھیجا ہے؟ یہ انتہائی گھٹیا، انتہائی کمینہ معاشرہ ہے. یہ تو وہ معاشرہ ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے. تو پروردگار نے کہا، میرے حبیب گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ جتنا گرا ہوا معاشرہ ہے میں نے اتنا ہی بلند سے بلند نبی بھیجا. میں تجھے مکارم الاخلاق نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے تجھے مرقع اخلاق نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ جتنا گرا ہوا معاشرہ ہے اتنا ہی بلند نبی بھیج رہا ہوں، اور تم اسی معاشرے میں چنے گئے ہو، تمہیں اسی معاشرے کے چنوں کے لیے بھیجا ہے
تاکہ تم اس معاشرے میں رہ کر اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہو کر ان کو بتاؤ کہ بیٹیوں کی تعظیم میں کھڑا ہوا جاتا ہے، ان کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا۔ اسی معاشرے میں اللہ کا نبی اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے۔ کیا کمال ہے، کیا بیٹی کا مقام دیا ہے، کیا بیٹی کا شرف بتایا، کیا بیٹی کی عزت اور کیا بیٹی کا مقام بتایا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ آئیں، رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میرے سرتاج ہیں، آپ رہبر و مولا ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں آتی ہوں اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہا نہیں خدیجہ، میں تیرے احترام میں نہیں کھڑا ہوتا ہوں، تیرے بطن میں جو بچی ہے میں اس کے احترام میں کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ مقام اور یہ شرف، عزت اور طہارت اسی معاشرے میں اللہ کا نبی، جو گھٹیا ترین معاشرہ ہے، بد اخلاق معاشرہ ہے، وحشی معاشرہ ہے، ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دینے والا معاشرہ ہے، اسی معاشرے میں اللہ کا نبی رہ کر کیا کر رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا آپ کی، کیا کر رہا ہے؟ اچھا، اب اس معاشرے میں جب اللہ کا نبی آیا تو میرا سوال ہے آپ سے، کیا آتے ہی اللہ کے نبی نے کسی کو شیعہ بنایا، سنی بنایا، دیوبندی بنایا، اہل حدیث بنایا؟ نہیں، حتیٰ کہ مسلمان بھی نہیں بنائے۔ ذمہ داری تو پیغمبر کی تھی کہ مسلمان بنائے۔ 40 سال تک اللہ کے نبی نے کسی کو مسلمان بھی نہیں بنایا، تو پھر 40 سال تک اللہ کا نبی کیا کر رہا ہے؟ 40 سال تک اللہ کا نبی ان وحشیوں، ان درندوں، ان چیر پھاڑ دینے والے، ان جو گرے ہوئے لوگ ہیں، 40 سال تک اللہ کا نبی ان کو انسان بناتا رہا، انسان بنا رہا ہے۔ انسان، پہلے یہ انسان تو بنے، انسان بن جائیں گے تو پھر ان کا مسلمان بننا مشکل نہیں ہوگا، اور جب مسلمان بن جائیں گے تو پھر سلمان بننا مشکل نہیں ہوگا۔ پہلے مسلمان بناؤ پھر سلمان بناؤ۔ ہمارے ہاں اس چکر میں پہلے سلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، نہیں ہے۔ 40 سال تک اللہ کا نبی انسان بنا رہا ہے، پہلے انسان تو بنیے، جب انسان بن جائیں گے اور پھر مشکل نہیں ہوگی۔ اور 40 سال تک اخلاق پر کام کیا ہے۔ اخلاق بہت اہم ہے۔ جب تک پیغمبر اسلام کا اخلاق ایسے نہیں تھا، 40 سال لگے اللہ کے نبی کو، 23 سال اسلام پر کام کر رہا ہے، 40 سال اخلاق پر کام کر رہا ہے۔ 23 سال پیغمبر نے اسلام پر بات کی ہے اور 40 سال انسانیت پر بات کی ہے، اخلاق پر بات کی ہے۔ ایسا بہت اہم تھا کہ پیغمبر اسلام اس معاشرے میں جو چینج لانا چاہتے ہیں، جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ اس قرآن کے ذریعے سے، اس مطلب کہ قرآن تبدیلی لاتا ہے، معاشرے کو چینج کرتا ہے، معاشرے کو تبدیل کرتا ہے، انقلاب برپا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن اس لیے کہ اس سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بہت سارے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رب طال القرآن والقرآن یلعنہ، رب طال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ یہ عجب ہے، آپ بھی کہیں مولانا قرآن کے اتنے فضائل، اور پھر بیچارے اگر کوئی تھکے ماندے اگر قرآن اٹھا بھی لیں، پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کیا قرآن لعنت کرے گا ان کو؟ ہاں، ان لوگوں پر قرآن لعنت کرتا ہے جو پڑھ تو رہے ہیں لیکن سمجھنا نہیں چاہتے۔ قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، قرآن تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، مجھے سمجھ بھی صحیح کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میرا مطالبہ کیا ہے، میرا ڈیمانڈ کیا ہے۔ لہٰذا جب تک قرآن کے مطالبات کو نہیں سمجھیں گے، ہم معاشرے کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے، چینج نہیں لا سکتے، ہم معاشرے کے اندر بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ آج ہماری ذلت کا، ہماری تباہیوں کا، ہماری بربادیوں کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن اتنا مظلوم کہ روشن دان کی زینت بنا ہے، بیچارہ یہ تب اٹھے گا جب ہم نے کسی کی قسم اٹھانی ہے،
ہم نے قسم اٹھانے کے لیے تو رکھا، لیکن قرآن کو اپنی زندگی کے تبدیل کرنے کے لیے نہیں رکھا، چینج کرنے کے لیے نہیں رکھا۔ لہٰذا یہ ایک انگریز سائنسدان جس کی ریسرچ ہوئی، 14 سال لگے اس کو کہ یہ میں دیکھوں کہ انسان کیسے بنتا ہے، انسان وجود میں کیسے آتا ہے۔ ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی تو اس نے گفٹ کیا قرآن۔ جب وہ قرآن پڑھا تو اس نے سمجھا قرآن کو، تو اس آیت پر آیا جہاں اللہ نے قرآن کے اندر انسان کی خلقت کا ذکر کیا، تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ اگر یہ آیت مجھے مل جاتی تو میرے 14 سال برباد نہ ہوتے۔ 14 سال میرے غرق ہو گئے، برباد ہو گئے اس بات پر کہ میں اس ریسرچ میں لگا رہا کہ یہ قرآن، یہ انسان کیسے بنتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک آیت کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ انسان خلق کیسے ہوا، انسان کی تخلیق کیا ہے، انسان وجود میں کیسے آتا ہے۔ لہذا اگر اس قرآن کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، عجب ہے، نہج البلاغہ اور قرآن دو عجیب معجزے ہیں اس کائنات کے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں اس قرآن کی عملی تفسیر کرتے ہیں۔ آپ وہ خطبہ صرف آپ پڑھ لیجئے جس میں چمگاڈر کا ذکر ہے، چمگاڈر کی تخلیق کیسے ہوئی امیر المومنین بتا رہے ہیں، جس پر ایک انگریز اتنا متاثر ہوا کہ اس کو یہ کہنا پڑ گیا کہ میں نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یا تو یہ کائنات علی نے خود بنائی ہے یا پھر اس کے سامنے بنائی گئی ہے۔ یہ کیسا معجزہ ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دراصل ہے کیا؟ سیرت رسول اللہ کا وہ مغز ہے کہ جو وحی کا حقیقی ترجمان تھا، کہ وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول جس نے حقیقتاً اس کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا، وہ علی کو اپنا علم تفویض کرتا ہے۔ اس تفویض کے نتیجے میں علی فخر سے کہتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے علم کے 10 باب عطا کیے اور ہر باب سے ہزار ہزار باب پھوٹتا ہوا نظر آیا۔ علم اور حکمت اور کمال صرف اس منزل پر نہیں ہے۔ اس قرآن کو اٹھائیے، پھر دیکھیے آپ دستور کی اور آئین کی کتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ دستور یاد رکھیے گا، میں بھی بات کرتا ہوں کہ دستور بہت اہم ہے۔ کسی بھی معاشرے کو آپ نے تبدیل کرنا ہے تو دستور بنائیے، آئین بنائیے۔ جب تک معاشرہ دستور کے مطابق چلے گا تو چلتے ہیں معاشرے، ورنہ تباہ ہو جاتے ہیں، ورنہ پاکستانی دستور بن جائے گا۔ پاکستانی دستور آپ کے سامنے ہے، جب غیر دستوری نظام، پھر پاکستان کی حالت ہوگی ہر نظام کے اندر۔ ایران میں ایک آقا تھے، وہ کہتے تھے کہ دستور اہم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص گاڑی چلاتے ہوئے ریڈ سگنل کو کراس کرتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری آنکھیں تو خراب نہیں ہیں، کہیں تم اندھے تو نہیں ہو، کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، تم نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں تصور کیا ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص قانون کو گھٹیا تصور کر لیتا ہے تو پھر وہ معاشرے تباہی کی طرف جاتے ہیں، ارتقاء کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ ایک عام انسان جب گاڑی چلاتے ہوئے ریڈ سگنل کی پرواہ نہیں کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا تو ہسپتال ہوتا ہے یا کسی نہ کسی معاشرے کو اور چند لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے کتاب بھیجی، دستور بھیجا، اور جس طرح تمہیں گاڑی چلانے کے لیے تمہاری زندگی پر سرخ اور ریڈ سگنل اور سب سگنل لگائے تاکہ تم ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو جاؤ، تو اللہ نے بھی آپ کی زندگیوں پر حلال اور حرام کے سگنل لگائے ہیں۔ حلال اور حرام کے سگنلز ہیں، یہ حلال اور حرام تمہاری زندگی کو بہتر کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں، یہ تمہیں بتایا گیا ہے۔ اگر یہ سگنلز حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو تو پھر معاشرہ یزیدیت بنتا ہے۔ یزید کیا کر رہا تھا؟ بہن اور بھائی کے نکاح کو جائز قرار دے رہا تھا، بنیاد ہلا کے رکھ دی تھی یزید نے، اسلامی معاشرے کے چہرے کو مس کر دیا تھا یزید نے۔ صرف بات یہ نہیں تھی کہ بہن اور بھائی کے نکاح کو جائز قرار دے رہا تھا، بات صرف اتنی ہے کہ اصلاً وہ دستور الہی کی دھجیاں اڑانا چاہ رہا تھا، وہ دین خدا کو برباد کرنا چاہ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ بنیاد جب دستور سے ہٹ جائے گی، دستور اصل دستور پامال کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تباہی کا سب سے بڑا سبب قرآنی دستور کا عمل درآمد نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کو حقیقی معنوں میں لے کر کے آئیں معاشرے کے اندر تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے
معاشروں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت سے کار فرما ہوتے ہیں چیزیں. ایک وہ دور تھا جب اسی قرآن کو نیزے پہ اٹھا کر ولایت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. کبھی غور کریں آپ، جنگ صفین میں کیا ہوا؟ یہ قرآن نیزوں پہ بلند، اور نیزوں پہ بلند کر کے کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ ولایت کو. آج ولایت کو نیزے پہ رکھ کے قرآن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ بہت عجیب ہے. ہمارے معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وہ وقت تھا جب قرآن کو نیزے پہ رکھ کے ولایت کو دھوکہ دے رہے ہیں، آج ولایت کو نیزے پہ رکھ کے قرآن کو دھوکہ دے رہے ہیں. لہٰذا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. دین خدا کے محور کو آپ جب بھی آپ حملہ آور ہوں گے، اسلام کی حقیقت اور حقانیت پر جب حملہ آور ہوں گے، تو پھر معاشرے تباہی کی طرف جائیں گے، ذلت کی طرف جائیں گے، بربادی کی طرف جائیں گے. اور سیرت رسول اللہ اصل مقصد تھا اس معاشرے کا. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں اگر یہاں بیٹھ کر فضائل رسول خدا پڑھوں، فضائل اہل بیت پڑھوں، اور آپ نعرے لگا لگا کے تھکے نہیں، داد دے دے کے تھکے نہیں، اور کہیں مولانا نے کمال کر دیا، بڑا خوبصورت خطاب کیا، واہ واہ، نعرے آسمان پر چھت پر. کبھی وہ ان محافل میں جائے نعرے جہاں لگتے ہیں آسمانی نعرے. کبھی ہے مولانا اگر فضائل اہل بیت پڑھیں تو نعرے، فضائل رسول خدا پڑھیں تو نعرے. میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں. لیکن میں سیرت پر نہیں چلتا ہوں، کردار پر نہیں چلتا ہوں. میں یہ تو بتاؤں کہ میرا رسول اتنی شانوں کا مالک ہے، میں یہ تو بتاؤں کہ میرے مولا علی اتنی شانوں کے مالک ہیں، عزت اور کرامتوں کے مالک ہیں، لیکن میں سیرت پر نہ چلوں، میں کردار پر نہ چلوں. تو میری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کھڑا کسی ناظم کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے، لیکن ووٹ کسی اور ناظم کو دینے جاتا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوگی. نعرہ کسی ناظم کے ساتھ ہے اور ووٹ کسی اور ناظم کو دیا جا رہا ہے. اس کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ کیا کہتے ہیں. آپ کو بڑی سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں. لہٰذا اتنا تو ہے کہ جب نعرہ رسول اللہ کا لگ رہا ہو تو پھر سیرت بھی رسول اللہ، کردار بھی رسول اللہ، مقصد بھی رسول اللہ. یہ ہونا چاہیے تھا. یہ تو کوئی بات نہ ہو. انسان اصل سے پہچانا جاتا ہے. کبھی انسانی وقار کو اگر آپ نے پہچاننا ہو تو اس کی پہچان کیا ہے؟ انسانی وقار کی پہچان یہ ہے کہ وہ زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتا ہے، عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، انکساری کے ساتھ چلتا ہے. کبھی بھی حقیقی انسان زمین پر اکڑ اکڑ کر نہیں چلتا ہے. وہ کبھی بھی غرور اور تکبر اور نخوت کے ساتھ نہیں چلے گا. انسان کا انسانی وقار اگر آپ نے پرکھنا اور چیک کرنا ہو تو پھر یہ دیکھو کہ وہ انسانی وقار میں کیسے زمین پر چلتا ہے، عاجزی کے ساتھ، سر جھکا کے، اپنی آنکھوں کو نیچا کر کے چلتا ہے، اپنی آنکھوں کو جھکا جھکا کے چلتا ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. آؤ دنیا والو، یہ قرآن کے رحمانی بندے ہیں، لیکن زمین پر کائنات میں ایک سفر ایسا ہے جو نجف سے کربلا کی طرف جاتا ہے، اور اس نجف اور کربلا کی طرف چلنے والے سفر میں آپ کو ہر انسان عاجزی کے ساتھ چلتا ہوا نظر آتا ہے. فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. کبھی بھی انسان اکڑ کر کر نہیں چلتا. یہ غرور اور تکبر، خدا سے اگر ٹکر لینی ہے تو غرور کرو، خدا کے ساتھ اگر اعلان جنگ کرنا ہے تو تکبر کرو. لہذا آئمہ میں احادیث میں اس شخص کے بارے میں بھی ہے، التکبر مع المتکبر عبادہ. اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو اس کے ساتھ تکبر کرنا بھی عبادت ہے. اس کے ساتھ تکبر کیجئے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تکبر کر رہا ہے تو آپ نیچے دکھائیے. آج امریکہ اور اسرائیل تکبر کر رہے ہیں. یہ تکبر کا نتیجہ ہے کہ آج فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا فن خاص سمجھتا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور استعماری اور استکباری قوتیں جو متکبرانہ انداز میں جو اس ظلم اور بربریت ڈھا رہی ہیں اس فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر، آج اس کا نتیجہ
آج دنیا دیکھ رہی ہے، اصل حقائق آپ تک نہیں پہنچایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس وقت تباہ ہو چکا ہے، اسرائیل اس وقت ذلت زدہ ہو چکا ہے، اسرائیل اس وقت تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہو چکا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے تکبر کی سزا ملے گی انشاءاللہ۔ آئمہ اہل بیت یہ زندگی ہے، انسانی وقار۔ میں اکثر کہتا ہوں کبھی اپنی انسانیت کو بھی چیک کریں گے ہے بھی صحیح ہے نہیں۔ انسانیت کو کیسے چیک کریں؟ مولانا آپ بتائیے، کسی لیبارٹری میں جانا پڑے گا؟ کسی لیبارٹری میں آپ جا کر کے انسانیت کو چیک کریں؟ آپ ہر چیز چیک کریں مگر انسانیت چیک نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلڈ پریشر آپ چیک کریں، آپ شوگر چیک کریں، یہ ساری چیزیں چیک کریں مگر انسانیت چیک نہ کریں۔ میں خوبصورت تو ہوں، میں ایک اچھا انسان بھی ہوں، لیکن کیا آیا میرے اندر انسانیت بھی ہے یا نہیں؟ تو کیسے پہچانیں گے آپ؟ اس کے لیے بہت آسان ہے، انسانیت چیک ہو جاتی ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا، مجھے خبر بھی نہیں ہوتی آخر یہ انسانیت ہے کیا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ کو پتہ چلے کہ میرے محلے میں 2 یتیم بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، 2 یتیم بچے رات کو بھوکے سو جاتے ہیں، لیکن میرے اندر کوئی تحرک نہیں آئی، بیداری نہیں آئی، میرے اندر چینج نہیں آیا، انقلاب نہیں آیا، میں متحرک نہیں ہوا، ان یتیم بچوں کے لیے میں نے کھانے کا اہتمام نہیں کیا، تو میں سب سے بڑا حیوان ہوں، میرے اندر انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کا محور یہ تھا کہ میں ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا، انتظام کرتا، لے کر کے جاتا۔ اسی لیے امام انسانیت جب شہید ہوا، ضرب لگی تو یتیموں کو پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں راشن جو لاتا تھا وہ علی ابن ابی طالب تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا ماننے والا، علی کی سیرت پر چلنے والا، اس کو خبر نہ ہو کہ میرے محلے میں یتیم بھوکے سو جاتے ہیں؟ علی علی کرنے والے کو خبر نہ ہو کہ میرے محلے میں یتیم بھوکے سوتے ہیں؟ کہ جس علی کے بارے میں 19 ماہ رمضان کو خبر ہوئی کہ ہمارے محلے میں جو راشن آتا تھا وہ علی لاتے تھے، ہمارے گھروں میں جو کھانا تھا آتا تھا وہ علی لاتے تھے۔ یتیم بچوں کو حالت چھوڑ دیجئے، ضرب لگی ہے، حسن مجتبیٰ کو کہتے ہیں حسن بیٹا مجھے چھوڑ دو، فلاں خرابے میں ایک بوڑھا اور نبینا شخص میرے انتظار میں بیٹھا ہے، جاؤ پہلے اسے کھانا کھلاؤ۔ زخمی بابا کو حسن مجتبیٰ نے چھوڑ دیا، پہنچے وہاں جہاں وہ نبینا شخص بیٹھا ہوا تھا، انتظار میں کہ میرا کھانا آ رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے دسترخوان بچھایا، کھانا اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں رکھا، وہ نبینا تھا، نبیناؤں کی حس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ اے کھانا کھلانے والے تو تعارف کروا کہ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں تم اس سے کیا غرض کہ میں کون ہوں، تم کھانا کھاؤ۔ کہا نہیں، وہ جو پہلے کھانا کھلاتا تھا وہ کوئی اور ہے، تم جو کھانا کھلا رہے ہو تم کوئی اور۔ عجب ہے، کہا کہ اخلاق اور مروت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن تم وہ نہیں ہو جو پہلے آتا تھا۔ کہا وہ جو پہلے آتا تھا آج اس کو ضرب لگ گئی ہے، آج وہ زخمی ہے، آج وہ مسجد میں تڑپ رہا ہے۔ عجب ہے، نابینا تھا، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیتا ہے، خاک کوفہ اٹھائی سر میں ڈالی، تڑپ کر کہتا ہے واہ رے غربت زمانہ، کوفے کا بادشاہ مجھے کھانا کھلاتا رہا اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ کوفے کا بادشاہ مجھے کھانا کھلاتا رہا، مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ آج 8-10 راشن اگر پیکٹس ہم کسی کے گھر دے کر آئیں اور 8-10 فوٹو نہ بن جائیں، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ عجب ہے، یہ ہے میرے مولا علی، پرتوں ہیں رسالت کی سیرت کا، کردار کا، وہ محور ہیں۔ آپ انسانی معاشرے کو اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اخلاق ہے، وہ کردار ہے، کردار مصطفی ہے، وہ قرآن ہے۔ اس قرآن کو جب تک زندگی میں نہیں لائیں گے، حقیقی معنوں میں جب تک قرآن کی روح اور روحانیت کے اندر جب تک نہیں جائیں گے، کبھی بھی معاشرے تبدیل نہیں ہو سکتے، کبھی بھی معاشروں کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا۔ یہ عکس ہے۔
امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحہ بھی قرآن سے جدا نہیں تھے، قرآن کو ترک نہیں کیا۔ چاہنے والا اگر قرآن نہ پڑھے اور قرآن نہ سمجھے، حیرت ہے۔ اس لیے اخلاقی منزل کو بلند کرنا سیکھیں۔ وَتَحْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں فرقوں کا قائل نہیں ہوں، یاد رکھیے، میں جب بھی بات کروں گا اسلام کی بات کروں گا، میرا مخاطب کبھی کوئی شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث نہیں ہوتا ہے، مسلمان کی بات کرو۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہوتا؟ کیا یہ اچھا ہوتا ہم اسلام کی بات کرتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا ہم اسلامی قدروں کی بات کرتے؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم اسلام کے نفوذ کی بات کرتے؟ میں اگر شیعہ ہوں اور میرے سر پہ امامہ ہے تو میں شیعہ بات کروں؟ اگر کسی نے حق دیا کہ وہ سنی بات کرے، اہل حدیث بات کرے؟ نہیں، اسلام کی بات کرے۔ آج اسلام کی مسجد ڈھونڈیے، کہیں ملے گی آپ کو؟ بیچارہ اسلام اتنا مظلوم ہے کہ اس کی اپنی مسجد بھی کوئی نہیں ہے، اس کی تو اپنی مسجد نہیں ہے، بیچارہ اتنا مظلوم۔ ایک مولانا کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلنا کہ کہیں مجھے اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد مل جائے، تو نکلا، کوئی شیعہ مسجد ملی، کوئی سنی مسجد ملی، کوئی دیوبندی مسجد ملی، کوئی اہل حدیث مسجد ملی، مجھے اللہ کی مسجد نہیں ملی۔ کاش کہ مسلمان اللہ کی ایک ایسی مسجد اللہ کی بھی بنائے جس میں لکھا جائے کہ بھائی یہاں صرف اللہ کی عبادت ہو، فرق نہیں۔ یہ محور انسانیت کا کمال ہے، لیکن ہمیں کربلا سکھاتی ہے، ہمیں کربلا حقیقی اس منزل اخلاق کی طرف لے کر کے جاتی ہے، جہاں صبح عاشور سے عصر عاشور تک حضرت حسین ابن علی نے اپنے نانا کی 63 سالہ زندگی کو زندہ کیا۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک غریب کربلا 63 سالہ زندگی اپنے نانا کی پیش کر رہے ہیں۔ اخلاق آپ کو کربلا میں ملے گا، کردار آپ کو اخلاق کربلا میں ملے گا، سیرت نبوی آپ کو کربلا میں ملے گی، طرز زندگی رسول اللہ آپ کو کربلا میں ملے گا۔ آپ ایک ایک واقعہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک اٹھائیے، آپ کو ہر واقعہ پر تو سید الرسل ملے گا، رسول خدا کی سیرت کا محور ملے گا۔ میں ایک واقعہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں، اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ اس میں بہت لطف ہے، بہت کمال ہے، بہت شان ہے، کیا ہی اخلاق ہے رسول خدا کا جو پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو بار بار امام کے خیمے میں آ کر کے کہتا ہے مولا سب سے پہلے مجھے جانا ہے، آپ پر سب سے پہلے میں نے قربان ہوں، اور امام اسے اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ اپنے خیمے میں بیٹھو۔ چھٹی بار یہ اپنے خیمے میں آیا اور اس نے سوچا کہ شاید امام مجھے بھیجنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرے پاؤں پہ مٹی ہے، شاید امام نہیں چاہتے کہ میرا خون کربلا کی دھرتی پر گرے، بدبودار خون ہے، شاید امام نہیں چاہتے۔ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ امام اس کے خیمے میں پہنچے، کہا جان ابھی تم نے کیا سوچا ہے؟ کہتا ہے مولا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ جان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، جان کا ماتھا چوما، جان کے ہاتھ چومے، کہا جان تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تیرا رنگ کالا ہے؟ کہا مولا آپ بھیج تو نہیں رہے تھے، اس لیے بس سوچ لیا میں نے۔ امام کہتے ہی اسے ہیں جو سوچوں پر حکومت کرے۔ یہ فضائل کا وہ بہت بڑا سمندر ہے جو میں نے کوزے میں بند کیا ہے، کبھی آپ اس کی گہرائی میں جائیے تو آپ کو پتا ہو۔ امام کہتے ہی اسے ہیں جو سوچوں پر حکومت کرے۔ لہذا کیا تھا، امام نے جان کو سینے سے لگایا، کہا جان تجھے معلوم ہے کہ تیرا مقام کیا ہے؟ جان کہتا ہے نہیں مولا مجھے نہیں معلوم کہ میرا مقام کیا ہے۔ کہا جان کیا تیرا مقام کسی سے کم ہے کہ تیرے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں زینب ام کلثوم تناول کرتی ہیں؟
کہتے مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ مقام، کیونکہ امام کے باورچی خانے میں کام کرتا تھا جون، اس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں اہل بیت اطہار کے خیموں میں جاتی تھی، یہ کام تھا مقام؟ کہتے مولا نہیں معلوم تھا میرے مقام کیا ہے۔ کہ جون بس تیرا مقام اس سے زیادہ اور نہیں ہو سکتا، اگر تم نے یہ سوچ ہی لیا ہے کہ تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اگر تم نے سوچ ہی لیا ہے نا تو اٹھو، جاؤ جون اللہ کے حوالے، جون جاؤ، میں تجھے میدان کارزار میں بھیجتا ہوں۔ بس یہ جون، تاریخ مقتل نے جون کے بارے میں جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس کی جو پلکیں تھیں وہ آنکھوں پر آتی تھیں، یہ پلکیں اٹھا کر دیکھتا تھا، اتنا ضعیف تھا، یہ اتنا ضعیف تھا۔ لیکن جب یہ آیا ہے میدان کارزار میں، جو جوہر شجاعت دکھایا ہے جون نے، میمنہ کو میسرہ پر پلٹا، میسرہ کو میمنہ پر پلٹا، لشکر کے لشکر اس نے اکھاڑے ہیں، عجب ہے۔ لیکن جیسے یہ زین سے گرا ہے، سب سے پہلے ولیوں کا سردار اس کے لاشے پر پہنچا ہے۔ ولیوں کا سردار جب اس کے لاشے پر پہنچا تو اس کے لاش کو حسین اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے، سہلا رہے تھے، دلاسا دے رہے تھے، تسلی دے رہے تھے۔ جون گھبرانا نہیں ہے، کہتا ہے، جون کہتا ہے مولا میری منزل آسان ہے، بس میں آپ کی گود میں اپنا دم دے رہا ہوں، یہ کیا کسی سے کم ہے؟ جون نے منصب شہادت حاصل کیا، لیکن ایک مقام جو میں بتا کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ شام غریباں جب علی کی بیٹی مقتل میں آئیں تو کیا دیکھا کہ پوری کربلا خوشبو سے معطر ہے۔ پوچھا سجاد بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ جون کے لاشے سے آ رہی۔ وہ جون جو کہتا تھا میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، آج اس کی لاش سے نکلنے والی خوشبو سے پوری کربلا معطر ہے۔ یہ معطر، یہ کربلا ہے، کربلا حقیقی کربلا، کہ جس میں ہمیں یہ نظارے نظر آتے ہیں۔ یہ عجیب نظارہ ہے۔ کربلا سے ایک دلہے کی بارات گزر رہی ہے، 18 سال کا وہ کڑیل جوان ہے، اپنی بیوی اپنی دلہن کو لے کے جا رہا ہے۔ جیسے ہی کربلا سے گزرا تو اس کو کالے رنگ کے خیمے نظر آئے۔ پوچھا کس کے ہیں؟ کہا حسین ابن علی کے۔ اس نے اپنے ناقہ کو، اپنے گھوڑوں کو روک لیا، کہا یہ حسین ابن علی اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس گرمی کے موسم میں فرزند رسول کیسے آ گئے؟ یہ اپنے ناقہ سے اترا، پہنچا وہاں جہاں ولیوں کا سردار بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرا دیتا ہے اور کہتا ہے مولا پوچھ سکتا ہوں اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس گرمی میں کے موسم میں آنے کا سبب کیا ہے؟ تو ایک ہی جملہ کہا، علی، اس کا نام علی، علی ابن قین۔ کہتا ہے مولا میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں۔ علی ابن قین، علی کہتا ہے مولا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس جنگل میں، اس بیابان میں، گرمی کے موسم میں کیسے؟ کہا علی میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں، میرا کوئی والی اور مددگار نہیں ہے، میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میرے ساتھ زینب ام کلثوم بھی آئی ہوں۔ بس یہ سننا تھا، اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، سنبھل نہیں سکا، دوڑتا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا، کہتا ہے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، طلاق لینا چاہتی ہو تو لے جاؤ، اب میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بیوی کہتی ہے وار علی ابھی تو بارات گھر نہیں پہنچی اور تم نے میرا ابھی سے ساتھ چھوڑ دیا۔ علی رو کر کے کہتا ہے کیا کروں، امت نے میرے مولا کا جو ساتھ چھوڑ دیا، میں اپنے مولا کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ میرا مولا اس وقت دشمنوں میں گر گیا۔ بیوی کیا دلہن، وہ بھی ناقہ سے نیچے اتر آئی، اس نے کہا وار علی تو فرزند رسول کو چھوڑ کر جاتا نہیں اور مجھے کہتا ہے چلی جا، اگر آج میں چلی گئی تو میں روز محشر سیدہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ بس سزاداران، یہ کربلا ہے، حقیقی کربلا۔
اس حقیقی کربلا میں اخلاق نبوی کا وہ محور نظر آتا ہے جو حسین ابن علی پیش کر رہے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ حضرت عباس کے مصائب پڑھیں، بس چند جملے میں۔ باب الحوائج ہیں کردگار وفا، حضرت عباس باب الحوائج۔ آیت اللہ خوئی، ابو القاسم خوئی بہت بڑے مرجع ہیں، جب بھی زری عباس پر جاتے تو 2 لفظی سلام پڑھا کرتے تھے، 2 لفظی سلام۔ ان سلاموں کو پڑھنے کے بعد آیت اللہ خوئی اتنا روتے کہ غش آ جاتا، خدام اٹھا کر کے باہر لے جاتے، پھر ہوش آتا، پھر زری عباس میں داخل ہوتے اور وہ 2 سلام پڑھتے۔ پہلا سلام کون سا ہے جو آیت اللہ خوئی پڑھتے؟ پہلا سلام کہتے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام ہو، حسین کی جوانی میرا سلام ہو۔ اتنا روتے کہ غش آ جاتا، خدام اٹھا کر کے باہر لے جاتے، پھر جب ہوش آتا تو پھر حرم عباس میں داخل ہوتے اور ایک سلام کرتے، کہتے السلام علیکہ یا حجاب زینب، او زینب کا پردہ میرا سلام ہو۔ کبھی ان 2 سلاموں پر غور کرو، خدا کی قسم رات جب سوچو تو نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ جب پہلا سلام ہے السلام علیکہ یا شباب الحسین، او حسین کی جوانی میرا سلام ہو، آخر یہ کیسا سلام ہے؟ یہی وجہ ہے کہ واقعاً یہ حسین کی جوانی تھی عباس، اسی جوانی کے آسرے پر تو زینب نے مدینہ چھوڑا تھا، اور جب کربلا میں آئی تو ہر بی بی سے کہتی تھی بیبیوں گھبرانا نہیں میرا عباس ابھی زندہ ہے، او بیبیوں گھبرانا نہیں میرا عباس ابھی زندہ ہے، او بیبیوں پریشان نہیں ہونا میرا عباس ابھی زندہ ہے۔ لیکن جیسے ہی عباس زین سے گرا، علی کی بیٹی رو کر کہتی او بیبیوں اپنے پردے کی حفاظت خود کر دو، میرا عباس زین سے گر گیا۔ عجب ہے، سلام علیکہ یا شباب الحسین۔ حسین کی جوانی اس انداز میں بھی ہے۔ کبھی واقعاً پتہ چلتا ہے، میں کبھی اس جملے پر الان انقصر ظہری سوچتا تھا جب کہتے تھے عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کبھی، یہ تو میرے ساتھ خود ہوا جب میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، اور جب مجھے اطلاع ملی تو واقعاً میرا پورا زور میرے کمر کے اوپر تھا، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ واقعاً جب یہ منظر میں نے اپنے ساتھ بیتا دیکھا تو مجھے غریب کربلا کی وہ مظلومیت یاد آئی کہ جب کہا تھا نا العان انکسر ظہری، عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہی وجہ ہے عزاداران مظلوم کربلا 4 سال کی سکینہ پیاس نہیں دیکھی گئی بچوں کی، بار بار آ کر کے کہتی ہے بابا میرے بھائی میرے چچا کو کہو نا کہ میرے اصغر کے لیے پانی لے کر کے آئے، بچے بہت پیاسے ہیں، بچے بہت پیاسے ہیں۔ جب بار بار جا کر کے کہتی ہے، آخر کار غریب کربلا سیدہ سکینہ سے ایک ہی جملہ کہتے ہیں، سکینہ کہیں ایسا نہ ہو نہ پانی آئے نہ تیرا چچا آئے۔ بس یہ تھا کہ آخری بار مروجہ جتنے بھی ہتھیار عباس نے تیار کیے ہوئے تھے، وہ ہتھیار عباس سے ایک ایک کر کے حسین نے لینے شروع کر دیے۔ ایک خود، ایک علم اور ایک نیزہ، جاؤ عباس اصغر کے لیے پانی لے کر آؤ، سکینہ کے لیے پانی لے کر کے آؤ۔ ادھر لشکر اشقیاء میں کوہرام برپا ہے کہ اگر عباس مشک سکینہ سے پانی بھر کر لے گیا تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ بس اتنا عرض کرتا ہوں، آئے ہیں نا جب حضرت عباس اور اپنے گھوڑے کو اتارا ہے پانی کے اندر، ہم کوئی گھوڑوں کے پجاری نہیں ہیں، ہم گھوڑوں کی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم جب ذوالجناح کو بازاروں کے اندر لے کر آتے ہیں تو دنیا کو سکھاتے اور دکھاتے ہیں یہ وفادار جانور ہیں جنہوں نے آل محمد کے ساتھ وفا کی حد کر دی ہے۔ یہ وفا نہیں ہے کہ جیسے ہی گھوڑا، پیاسا گھوڑا جب پانی میں اترا تو کیا فطرتاً ایسا نہیں ہوتا کہ گھوڑا پانی پیے؟
لیکن اس گھوڑے نے پانی نہیں پیا، اس لیے نہیں پیا کہ میرا عباس جو پیاسا ہے، میرا حسین جو پیاسا ہے. لیکن عزادارو، پیاسا عباس اور پیاسا رہوار، لیکن پانی نہیں پیا. اس کے باوجود جب مشک سکینہ کو عباس بھر چکے، اور ادھر عمر ابن سعد کہتا ہے اگر پانی چلا گیا تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا. لہٰذا انہوں نے مشک سکینہ کا نشانہ لیا. مشک سکینہ کو بچانے کے لیے عباس نے کیا نہیں کیا، لیکن ان ظالموں نے ایک ایسا وار کیا کہ عباس کا ایک بازو قطع ہو گیا، عباس کا دوسرا بازو قطع ہو گیا. لیکن عزاداروں، ایسے عالم میں مشک سکینہ کو عباس نے دانتوں میں تھاما ہوا تھا کہ کسی طرح مشک سکینہ خیام حسینی میں پہنچ جائے. کہ ایک مرتبہ ظالم نے کیا کیا کہ تیروں کی برسات کی. تیر حضرت عباس کی آنکھ میں لگا، آنکھ میں لگنا تھا کہ اب زین ذوالجناب پر عباس سنبھل نہیں سکے، اور زین سے زمین پر آئے، اور زمین کربلا میں زلزلہ برپا ہوا، اور بڑی مشکل سے حسین لاشا عباس پر پہنچے. بڑا مشکل مرحلہ تھا. 2 مقامات ہیں جہاں ملک الموت دھاڑے مار کر رویا. ایک وہ مقام جب علی اکبر کے سینے سے حسین نے برچھی کو نکالا، اور ایک وہ مقام جب عباس کی آنکھ سے حسین نے تیر نکالا. بس ادھر تیر نکلا، ادھر عباس کا دم نکلا. وصیت عباس تھی، کہا مولا ہر لاشا خیمے میں لے جانا، مگر میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا، اس لیے کہ مجھے سکینہ سے بڑی شرم آتی ہے. بس سزاداران مظلوم کربلا علم تھاما، اور مشک سکینہ خالی لوٹ کر جب حسین واپس آنے لگے، سکینہ سمجھی کہ میرا بابا، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. کہا فضا نے فضا پکار کر کہتی ہے سکینہ پانی نہیں آ رہا، تیرے چچا کا علم آ رہا ہے. بس ایک مقام ایسا ہے، میں کہتا ہوں کربلا میں ہر لاشا گرا. لاشا جب گرتا تھا تو ایک کالے برقعے والی بی بی آ کر تھام لیتی تھی. لیکن ایک منظر ایسا تھا جب غریب زہرا کی قبر پر سیدہ زینب آئی اور کہا اماں میرا اکبر مارا گیا آپ نہ آئی، میرا قاسم مارا گیا آپ نہ آئی، میرے اون محمد مارے گئے آپ نہ آئی. کہ قبر زہرا سے آواز آئی زینب بیٹا کیسی باتیں کرتی ہو، اکبر گھوڑے سے گرے میں نے گود میں لیا، قاسم گھوڑے سے گرے میں نے گود میں لیا، اون محمد گھوڑے سے گرے میں نے گود میں لیا، زینب پر ایک لاشا میں اپنی گود میں نہ لے سکی. ہائے کون سا لاشا، ہائے کردگار وفا غازی عباس. جب زین سے گرا عباس تو میں عباس کو اپنی گود میں نہ لے سکی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى ذریت الحسین. خدایا ہماری اس پرسے کو قبول فرما، ہماری یہ چند لمحات عبادت میں شمار فرما، ہمیں محبان اہل بیت میں شمار فرما، ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. کریم اللہ رحیم اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہماری تمام حاجات کو قبول فرما، ہماری تمام مرادوں کو قبول فرما. پروردگار عالم اسلام کو سربلندی عطا فرما، دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما، امریکہ و اسرائیل کے عزائم کو تباہ و برباد فرما، صہیونی سازشوں کو تباہ و برباد فرما، غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، کامیابیوں سے ہمکنار فرما، اسلامی جہاد کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما، اندرونی بیرونی انتشار سے امان عطا فرما، ذلتوں اور پستیوں سے نجات عطا فرما. پروردگار تو کریم ہے رحیم ہے میرے مالک اللہ، ہم سب پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما، ہم سب کی حاجات کو قبول فرما. اس مجلس سے عزا کا ثواب، ذکر اذکار کا ثواب، جو کچھ بھی تلاوت ہوا ان تمام چیزوں کا ثواب سید اظہر حسین نقوی صاحب کی اہلیہ مرحومہ اصغر بھائی اور سید محمد عسکری ان کی والدہ مرحومہ کی روح کو پرفتوح فرما، کہ درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. کروٹ کروٹ جوار سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں بلند سے بلند مقام عطا فرما، ان کی منازل آخرت منازل برزخ آسان فرما، ان کی سیئات اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی قبر کو ولایت امیر المومنین کے نور سے منور فرما، شفاعت اہل بیت رسول نصیب فرما، روز محشر لواء حمد کا سایہ نصیب فرما، روز قیامت نجات عطا فرما. لواحقین پسماندگان عزیز و اقارب مولا ان سب کو صبر جمیل عطا فرما، یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما.
مرحومہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کار خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ان کے واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، جو بھی مقاصد خیر ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، سب کی خیر سب کا بھلا فرما، ہر دل کی صدا اور ایک کی تمنا ہادی دوراں وارث زہرا منتقم کربلا سرکار حجت ارواحنا الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں جانثاران امام زمن میں شمار فرما، ان کے ظہور کی راہوں کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ایک بات اکثر یہ کرتا ہوں، مجھے بڑی شرم آتی ہے جب میں سنگ مرمر سے بنی قبروں کو دیکھتا ہوں، کمکمیں اور روشنیاں دیکھتا ہوں، مزاروں درباروں پہ چڑھتی چادریں دیکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے وہ قبر یاد آتی ہے جس پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، مجھے وہ قبر یاد آتی ہے جس پر چراغ نہیں جلتا، مجھے وہ قبر یاد آتی ہے جس پر پولیس اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی فاتحہ نہ پڑھ دے۔ یہ کوئی عام قبر نہیں ہے، رسول اللہ کی بیٹی جناب زہرا کی قبر ہے۔ خدایا خدایا وارث جنت البقیع کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں جانثاران امام زمن میں شمار فرما، اور ان کے ظہور کی راہوں کو ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ اہلیہ سید اظہر حسین نقوی، اصغر عباس نقوی، محمد عسکری نقوی، ان کی والدہ مرحومہ اور اس خانوادہ کے تمام مرحومین اور وہ مرحومین جن کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں، سب کے روح کو پرفتو